نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شانیں اور کمالات عطا فرمائے، وہ بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں. بہت سی شانوں کا ظہور آپ کی ولادت باسعادت پر اللہ رب العزت نے کیا. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ جو ہی مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی، پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور زبان مبارک سے الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کے الفاظ ادا کیے. حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کے بل جھک کر ٹکٹکی باندھ کر حضور آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر سجدہ کیا. فرماتی ہیں کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد تاجدار کائنات علیہ السلام نے چھینک ماری اور چھینک مارتے ہی زبان اقدس سے بولے الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ ہماری کان میں آواز آئی، کسی نے جواب دیا رحمک اللہ. بہت ساری شانوں کا ظہور حضور کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہوا. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے بڑا طویل میلاد بیان فرمایا ہے، جسے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب الدنیا کے اندر اسے نقل کیا. طویل مشاہدات، میں نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا محسوس کیا، اس وقت کیا کیا ہوا. آپ فرماتی ہیں ان مشاہدات میں سے ایک چیز فرماتی ہیں کہ میرے اور میرے لخت جگر کے درمیان ایک بادل حائل ہو گیا، سفید رنگ کا بادل آیا اور حضور میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے.
پھر فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ بادل ہٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے لال کے دستے مبارک میں سبز رنگ کا ایک ریشمی ٹکڑا ہے، ینبع منہا ماء، اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور کسی آواز دینے والے نے آواز دی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلہا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی کہ مبارک ہو مبارک ہو، محمد نے ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ قد قبض محمد علی الدنیا، ساری دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آواز ہے میرے کان، لم یبق خلق من اہلہا الا دخل فی قبضتہ، اللہ کی مخلوق میں کچھ بھی نہیں بچا جو مصطفیٰ کے قبضے میں نہ آ گیا۔ فرمایا یہ آواز آئی میرے کان، امام نبہانی نے اسے نقل کیا کہ کچھ بھی نہیں بچا، لم یبق خلق من اہلہا، اس دنیا کی کوئی چیز نہیں بچی الا دخل فی قبضتہ، جو آپ کی قبضہ اور آپ کی مٹھی اور آپ کے اختیار میں نہ دے دیا گیا۔ اور ایسا اختیار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز عرض کرتے ہیں، حضور آپ ابھی جھولے میں تھے، مجھے کس چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا، میں نے کیوں آپ کی دعوت قبول کی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، حضور جب آپ جھولے میں ہوتے تھے تو میں دیکھا کرتا تھا جدھر آپ اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ اس پر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ایک انجیل ہے، ابھی پچھلے دنوں اس پر خاصی ڈیٹیل کے ساتھ کہیں گفتگو کی ہے میں نے، انجیل برنباس، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے اس کا، اور پچھلی صدی کے اندر وہ جسے عیسائیت چھپاتی رہی، صدیوں چھپاتی رہی، یہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث سے 75 سال پہلے یہ جو پوپ تھا، اطالوی پوپ، بڑا جو ان کا پادری تھا، یہ صدیوں سے سسٹم چل رہا ہے، وہ روم کے اندر اٹلی کے اندر جو بیٹھتا ہے، یہ تب سے نظام چل رہا ہے۔ تو انہوں نے پادریوں نے اور بالخصوص اس بڑے پادری نے اس انجیل پر پابندی لگا دی کہ خبردار اگر یہ کسی کے پاس ملی تو اسے سزا دی جائے۔ حضور کی ولادت سے پہلے اس انجیل پر پابندی لگی، کمال کی چیز ہے، خالصتاً توحید کے پیغام پر مشتمل، اور جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کی آمد کی خبریں دیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک اقتباس اس کا، ایک جملہ فرماتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے جب حضور کا تعارف کروا رہے تھے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ وہ آئے گا اور وہ ایسا ہوگا کہ چاند اسے لوریاں سنایا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاند اسے لوریاں سنایا کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ اور پھر وہ کمالات کہ میں رحم مادر میں تھا کہ لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز بھی میرے کان سنا کرتا۔ یہ ایک اسپیشل تخلیق اللہ رب العزت کی، اور تمام کمالات اللہ پاک نے وجود مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ ایک جو شان جس کا ذکر کیا اظہار ہوا وہ حضور کے اختیارات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا پر قبضہ، کنٹرول اور اتھارٹی اور اختیار۔ تاجدار کائنات کی اس شان کے دو پہلو ہیں، ایک حضور کا اختیار تشریعی ہے اور ایک اختیار تکوینی، وہ اختیار جس کا بالکل بچپن میں ظہور ہوا، اشارہ کرتے ہیں اور چاند ان کے اشارے پہ
ساتھ ساتھ رقص کرتا تھا۔ یہ شان اختیار اس کی دو قسمیں ہیں، تشریعی اور تکوینی۔ تشریعی کا مطلب یہ ہے، یہ نکلا ہے شرع سے، اے محبوب تجھے اختیار ہے، تو جو کہہ دے گا ہم اسے شریعت بنا دیں گے۔ تو حضور جو فرماتے گئے، جس کے لیے فرما دیا اس کے لیے وہ شریعت بن گئی، چاہے وہ روٹین سے ہٹ کر ہو، مگر جو مصطفیٰ نے فرما دیا اپنے اختیار سے، اللہ نے اسے بطور شریعت قبول کیا۔ اس نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میں نے مصطفیٰ کو اختیار دیا، جو مصطفیٰ عطا کرے اسے اپنا لو۔ ایک اختیار ہے تکوینی، تکوینی یہ نکلا ہے کون سے، اسی سے لفظ کن ہے۔ تکوینی سے مراد، تشریعی سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کہتے گئے وہ شریعت بنتی گئی، اور تکوینی سے مراد یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کہتے گئے، چاہتے گئے، کائنات ویسی کی ویسی ہوتی چلی گئی، اسی کمال کا ظہور ہوتا چلا گیا۔ اب شان تشریعی کی چند مثالیں، جب حج فرض ہوا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور افی کل عام، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ اس پر تاجدار کائنات خاموش رہے۔ پھر سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش۔ تیسری بار سوال حضرت عامر بن یابس کا، پھر خاموش۔ پھر کچھ دیر بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک بار ہاں کہہ دیتا تو میری امت کی ہر فرد پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ ہے شرع بنانے کا اختیار۔ ایک بار کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر میں نے اپنی امت کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔ اسی طرح یہ جو موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں، قرآن مجید تو وضو کرنے کا حکم دیتا ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ جو چار چیزیں قرآن مجید ہیں، یہ تو وضو کا حکم ہے، یہ آیا کہ وہ وضو کے لیے۔ اور پاؤں کے بارے میں فرمایا کہ جب پاؤں دھونے لگو تو اسے انہیں ٹخنوں تک دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں تک دھوو۔ پورے قرآن مجید میں وضو کا حکم تو ہے، پانی کے استعمال سے وضو کا حکم تو ہے، مگر کہیں بھی موضوع پر مسح کا حکم نہیں، پورے قرآن مجید میں۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو بخاری کی حدیث فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، اور مقیم کے لیے یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات وہ مسح کر سکتا ہے۔ مسافر 3 دن 3 راتیں مسح کر سکتا ہے جب بھی وضو کرے، پھر جب 3 دن پورے ہو جائیں پھر اتارے دھوئے، پھر پہلے پھر 3 دن مسح کر سکتا ہے۔ یہ جو مسح کا حکم ہے یہ قرآن نے نہیں دیا، قرآن نے وضو کا حکم دیا ہے۔ یہ مسح کا حکم امت کی آسانی کے لیے حضور نے اپنے اختیار سے عطا فرمایا، یہ مصطفیٰ کریم نے اپنے اختیار سے عطا فرمایا۔ اسی طرح جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مینا کے اندر رات گزارنا ضروری ہوتی ہے، مگر بنو ہاشم اور بنو عباس کو تاجدار کائنات نے وہاں رات نہ گزارنے کی حضور نے اپنے اختیار سے اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ضروری ہے یہاں رات گزارنا، مگر تمہیں یہاں رات نہ ٹھہرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اسی طرح بیوی کا حق مہر ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، مگر حضرت ام سلیم، حضرت ابو طلحہ کے اسلام لانے کو ان کی زوجہ ام سلیم، ان کا حق مہر یہ قرار دے دیا، فرمایا کہ تمہارا اسلام لانا ہی تمہارا حق مہر ہے، اسلام لانے کو ہی حق مہر قرار دے دیا۔ اسی طرح جو وراثت جاری ہوتی ہے وہ خون کے رشتوں میں ہوتی ہے، باپ کی وراثت بیٹوں کو جاتی ہے، بیوی کو جاتی ہے، اولاد کو جاتی ہے، بیٹیوں کو جاتی ہے۔ وراثت جاری ہونے کے لیے خون کا رشتہ ہونا ضروری ہے، لیکن
تاجدار کائنات نے جب ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تو اگرچہ خون کا رشتہ نہ تھا مگر اپنے اختیار سے حضور نے صحابہ میں وراثت جاری فرمائی. یہ حضور کا تشریعی شرعی اختیار. اسی طرح نوحہ کرنا ممنوع ہے. جب کوئی فوت ہو جائے تو وعدہ نہ کرنا، رونا پیٹنا، بلند آواز سے چیخ چنگھاڑ، یہ ممنوع ہے. نوحہ کرنا ممنوع ہے. لیکن صحیح مسلم کی حدیث تاجدار کائنات نے اپنے ایک صحابیہ ام عطیہ ان کو نوحہ کرنے کی اجازت دی. حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت ہے. دیکھیں جو زبان مقدس سے کہتے گئے وہ بطور شریعت اس شخص کے لیے وہی حکم وارد ہو گیا. اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو بیوی کا سوگ اور مرد کا سوگ فوتگی کا یہ 4 مہینے 10 دن ہوتا. 4 مہینے 10 دن عورت کا حکم ہے کہ وہ سوگ میں رہے. لیکن اسماء بنت عمیس جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو تاجدار کائنات نے ان کے لیے سوگ معاف فرمایا کہ تمہیں یہ سوگ معاف ہے. اسی طرح ایک صاحب ان کو حق مہر جب ان کی شادی ہوئی اور حق مہر کا معاملہ تھا، گنجائش نہ تھی، تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو قرآن کی ایک سورت سکھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہو جائے. قرآن کی ایک سورت سکھا دینے کو حق مہر حضور نے قرار دے دیا. اسی طرح ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اجازت نہیں ہے. مگر الصحافتہ کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے حضرت عبد الرحمن کو ریشم پہننے کی اجازت دی. فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے. اسی طرح سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. مگر حضرت یہ ابن ابی شیبہ کی روایت حضرت براء بن عازب کو مصطفیٰ نے سونے کی انگوٹھی پہننے کی حضور نے اجازت دے دی. یہ اختیار تشریعی ہے مصطفیٰ کا. اسی طرح قانون یہ تھا کہ مال غنیمت جہاد میں سے اسی کو ملے گا جو جہاد میں شہید ہوگا. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ بیمار ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ تم ان کی خبر کے لیے ایک گھر ٹھہر جاؤ اور جب جہاد سے واپس آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں شرکت کے بغیر حضور نے مال غنیمت عطا فرما دیا. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے جائز نہیں ہوتے. عصر کے بعد نفل پڑھنے جائز نہیں ہوتی. مگر امام زرقانی روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے اپنے اختیار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز عصر کے بعد بھی نفل پڑھنے کی اجازت دی. فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے. یہ تشریعی اختیار. اسی طرح 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ضروری ہوتا ہے. حلالہ ضروری ہوتا ہے. جب تک حلالہ نہ ہو وہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس نہیں لا سکتی. مگر ابی رکانہ کو تاجدار کائنات نے حلالہ معاف کر کے بغیر حلالہ کے حضور نے بیوی واپس فرما دی. اسی طرح بڑی عجیب بات ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. 5 نمازیں فرض. مگر ابو داؤد کی حدیث تاجدار کائنات نے ایک شخص کو 3 نمازیں معاف فرما دی. 3 نمازیں اختیار مصطفیٰ. اللہ نے جہاں مادی کائنات مصطفیٰ کی مٹھی میں دی ہے، اسی طرح اللہ نے شریعت کی کائنات بھی حضور کے اختیار میں دی. فرمایا کہ فجر اور عصر پڑھ لیا کرو، ظہر معاف، مغرب معاف، عشاء حضور نے یہ 3 نمازیں ہی. ابو داؤد کی حدیث حضور نے 3 نمازیں معاف فرما دی. آپ روزہ کب رکھتے ہیں؟ جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت روزہ رکھتے ہیں. جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق شروع ہو جائے، اس وقت آپ کو اجازت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. کب سحری کا وقت ختم ہو گیا. مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ زرقانی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سورج نکلنے کے بعد بھی روزہ رکھنے کی اجازت دی.
فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد بھی تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ چند مثالیں حضور کے شرعی اختیار، جو کہہ دیا مصطفیٰ وہی قانون ہے. کسی خاص کو کوئی خاص بات کہہ دی، اس کے لیے اسی میں ثواب ہے، اسی میں اجر ہے، چاہے وہ شریعت کی روٹین سے ہٹ کر ہو. یہ حضور کا شرعی اختیار. اب تاجدار کائنات کی کمالات اور تکوینی اختیارات تاجدار کائنات علیہ السلام کے. ہو جا، تکوینی کن سے ہو جا، وہ چیز ہو گئی. جیسا کہہ دیا، جو زبان مقدس سے نکل گیا وہ ویسا ہو گیا. اور شان ایسی حضور کے دیکھنے کا اختیار نہیں. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث اور مواہب الدنیا میں ہے، قاصدہ بہار نے شفا شریف میں لکھی، امام نبہانی جواہر البحار میں لکھی. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور جماعت کروا رہے تھے 9ویں صف میں، پچھلی 9 نمبر صف میں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں صف میں. ایک صحابی نے حالت نماز میں کوئی ایسا عمل کیا جو خلاف نماز تھا. جب حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آواز دی، فرمایا کہ میرے صحابی ادھر آؤ. حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ تم نے حالت نماز میں یہ عمل کیا تھا پچھلی 9ویں صف، 9 نمبر صف میں. فرمایا کہ انی لاغات من ورائے ظہری، فرمایا کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح محمد کی نگاہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور اسی طرح فیض القدیر، امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا، مدارج النبوہ شاہد الحق محدث دہلوی نے لکھا، کنز العمال میں بھی ہے. ایک بات تو یہ کہ حضور پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے دیکھتے تھے. اور دوسرا کمال یہ کہ مصطفیٰ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھا. یہ اندھیرے مصطفیٰ کے لیے اندھیرے نہ تھے. اندھیرے ہم جیسوں کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اندھیرے کیا ہو جسے رب نے نور سے بنا کر بھیجا. تو وہ اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھا کرتے. اسی طرح تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لانظر الی حوضی، فرمایا وہ حوض کوثر جو قیامت میں جہاں سے میں تمہیں جام کوثر پلاؤں گا. فرمایا کہ اس وقت مدینہ پاک میں اپنے اس مقام پر بیٹھ کر میری نگاہ اپنے حوض کوثر کو دیکھ. یہ دیکھنے کا اختیار. فرمایا کہ میں ابھی بیٹھا اپنے نگاہوں کے سامنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح عثمان بن عاص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں قوت حافظہ عطا فرمائی. وہ ہاتھ میں کیا کمال تھا، سینے سے لگا، تاثیر دل اور دماغ میں منتقل ہو گئی، قوت حافظہ تیز ہو گئی. ایک صحابی ان کے پاس جہاد کے لیے کچھ نہ تھا، فرمایا کیا ہے؟ دیکھا تو کھجور کی ایک خشک ٹہنی. فرمایا لاؤ. مصطفیٰ کریم نے کھجور کی ٹہنی لے کر اس پر دست مبارک رکھا، ہاتھ پھیرتے گئے، کھجور کی ٹہنی تلوار بنتی گئی، اسے تلوار بنا دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لینا باہر ہو گیا. حضور نے رکھ کر لعاب دہن لگایا، اللہ پاک نے اسی وقت آنکھ درست فرما دی. اسی طرح حضور کے 2 صحابہ عشاء کی نماز کے بعد گھر پر جانے لگے. اندھیرا تھا. پوچھا حضور نے کہ اندھیرا ہے کیسے جاؤ گے؟ عرض کی حضور بس ایسے ہی ہے. اندھیرے میں فرمایا کہ لاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی ہے حضور. ایک صحابی نے اپنی لاٹھی پیش کی. تاجدار کائنات نے وہ نور والا ہاتھ پھیرا، حضور ہاتھ پھیرتے گئے، لاٹھی ٹیوب لائٹ بن کر چمکتی چلی. وہاں سے جب آگے گئے، ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، ایک نے ادھر جانا تھا. اب لاٹھی تو ایک کے پاس تھی. اس نے دوسرے نے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے، لاؤ لاٹھی دو. اس نے بجھی ہوئی لاٹھی اس روشن لاٹھی کے ساتھ لگائی، اللہ نے اس لاٹھی کو بھی منور فرمایا. چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. اونچا بولے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ مصطفیٰ کریم دست مبارک لگایا، لاٹھیاں چمکنے لگ گئی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.
اور ایسی بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس نے ابھی نر کا منہ نہیں دیکھا تھا. دودھ دینے کے لیے بکری کو نر کے ساتھ اتصال ضروری ہے، مگر ایسی بکری جس نے کبھی اپنے نر کا منہ نہیں دیکھا تھا، حضور نے اسے دستے مبارک لگایا، اس بکری نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا، وہ بھی دودھ دینے لگ گئی. اسی طرح ایک صحرا میں پانی کا مسئلہ پیش آ گیا، حضور پانی چاہیے، پانی نہیں ہے. فرمایا کیا ہے؟ ایک برتن حضور نے منگوایا، توجہ فرمائی، فجعل الماء يفضل بین اصابع کامثال العیون، مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت حسین، ان کے والد، ان کا پاؤں ایک زہریلے سانپ کے انڈوں پر آ گیا، اور سانپ اتنا زہریلا تھا، انڈے اتنے زہریلے تھے کہ اس کا اثر جب وہ مادہ پاؤں سے لگا تو اس کا اثر چلتا چلتا آنکھوں تک پہنچا، آنکھیں اندھی ہو گئی، آنکھیں نبینا ہو گئی. والد کو لے کر آئے، عرض کیا حضور زہریلے انڈوں پر، اتنے زہریلا تھا وہ کہ اس کے اثر سے باپ کی آنکھیں چلی گئی. فرمایا کہ قریب لاؤ، حضور نے قریب کیا. حدیث پاک میں آتا ہے فنافسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصارا، قریب کر کے حضور نے بس ایک پھونک ماری، آنکھوں کا نور واپس آ گیا، وہ نور واپس آ گیا، آنکھیں منور ہو گئی، روشن ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ پرندے اڑ جاتے تھے، ان میں زندگی آ جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں یہ تاثیر ہے، پھونکوں میں بھی تاثیریں ہوتی ہیں، قرآن میں ذکر ہے. تو پھونک میں یہ تاثیر آ گئی، اس پرندے کو مارتے تھے، اس میں جان آتی، وہ بڑبڑاتا ہوا اڑ جاتا. لوگوں، وہ روح اللہ کی پھونک ہے جو مردوں کو زندگی دے رہی ہے. روح اللہ کی پھونک کی تاثیر یہ ہے تو نور اللہ کی پھونک آ جائے. تاجدار کائنات نے پھونک ماری، آنکھیں منور ہو گئی، آنکھیں منور ہو گئی. اسی طرح بہت سی شانیں اور بہت سے کمالات تاجدار کائنات علیہ السلام کی. حضور سیاستہ کی حدیث، تاجدار کائنات علیہ السلام ایک مقام سے گزرے، دیکھا کہ نیچے آپ کی سواری تھوڑا سا بدل گئی. حضور نے نیچے دیکھا، فرمایا کہ نیچے دو قبریں ہیں، دو قبریں ہیں، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا، عذاب ہو رہا، اور عذاب بھی تو بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک ناپاکی کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا. فرمایا کہ اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے. تاجدار کائنات سطح زمین پر ہے، حضور اپنی سواری پر سوار ہے، اور مردے کہاں ہیں؟ قبر کے اندر، مردے زمین کے اندر، قبر کے اندر. اب اوپر تختے بھی ہیں، اوپر منو مٹی بھی ہے، مگر سطح زمین سے نگاہ نبوت کے لیے وہ مٹی حجاب نہ رہی، وہ پردہ نہ رہی. مصطفیٰ کریم نے اس جہان میں کھڑے ہو کر اس جہان کی دنیا بتا دی. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان پر عذاب ہو رہا. پھر عذاب کی وجہ بھی بتا دی، عذاب کی وجہ بھی بتا دی، وجہ بھی جان گئے، یہ بھی جان گئے کہ عذاب ہو رہا ہے. دیکھ لیا. تاجدار کائنات نے سطح زمین پر قبر کے آر پار دیکھا، آر پار دیکھا. یہ نگاہ نبوت کا اختیار، نگاہ نبوت کا کمال. قبر کے اندر دیکھا تاجدار کائنات نے اس مٹی اور حجاب کے آر پار. یہاں اس کے درمیان ایک بڑا لطیف میسج ہے، بڑا ایک لطیف میسج ہے کہ تاجدار کائنات نے گویا اس میں یہ بھی پیغام دے دیا کہ میری امتیو، تم قیامت تک میری بارگاہ میں آتے رہو، میری قبر مبارک پر حاضری دیتے رہو، تم آتے رہو، مگر یاد رکھنا جب بھی آؤ کبھی یہ سوچ کر نہ آنا کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کو خبر ہے یا نہیں، پتہ نہیں حضور کو میرے بارے میں کوئی خبر ہے یا نہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں. فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، تمہارا جو مصطفیٰ قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے وہ محمد قبر کے اندر سے باہر نہیں دیکھ سکتا. اگر نگاہ کے لیے قبر کے باہر سے وہ مٹی حجاب نہیں بنی تو جب میں قبر انور میں ہوں گا تو اندر سے پھر باہر دیکھنے کے لیے یہ مٹی حجاب کیسے بنے گی؟ تو جو باہر سے اندر دیکھتے ہیں وہ قبر کے اندر سے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں. حال میں گرا نکل. اور پھر تاجدار کائنات علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث،
حضور فرماتے ہیں کہ بلال انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، صحیح بخاری، فرمایا کہ بلال جب میں جنت میں چل رہا تھا میں نے اپنے قدموں کے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، اپنے قدموں کے آگے آگے میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بلال حضور کے ساتھ اور معراج پر نہیں گئے تھے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا، حضور معراج پر بلال کو ساتھ تو نہیں لے کر گئے تھے، بلال کہاں تھے؟ زمین میں، اور حضور ہے جنت میں۔ فرمایا کہ اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، بلال وہاں بھی ساتھ نہیں تھے۔ اور زمین کا عالم یہ ہے کہ ساری زمین تو اس وقت ٹھہری ہوئی تھی، سب کچھ رکا ہوا تھا، یا تو وقت رکا ہوا تھا، پانی کا بہاؤ رکا ہوا تھا، بستر کی حرارت رکی ہوئی تھی، کائنات میں جان نہیں تھی، جان تو وہاں تھی۔ تو جب روح کائنات وہاں ہے، جنت میں ہے، تو کائنات یہ دنیا تو بے جان ہو گئی، اور جب حضور آئے لوٹے واپس آئے، زنجیر نے بھی ہلنا شروع کر دیا، بستر کی حرارت نے بھی سفر شروع کر دیا، وضو کے پانی نے بھی بہنا شروع کر دیا، پانی کا بہاؤ رک گیا، سمندروں کی طغیانیاں رک گئی، ہواؤں کے فراٹے رک گئے، دریاؤں کی روانیاں رک گئی، وقت کی نبضیں تھم گئی۔ جب ساری کائنات رکی ہوئی تھی تو بلال کہاں چل رہے تھے؟ بلال تو ادھر بھی نہیں گئے ساتھ، کائنات ویسے، دنیا ویسے رکی ہوئی، وقت رکا ہوا، تو بلال کہاں چل رہے تھے؟ یہ کون سی آواز ہے جو مصطفیٰ نے سنی؟ اب سنیے ایک اور، تاجدار کائنات نے ایک روز فرمایا کہ بلال جب میں جنت میں جاؤں گا، میرے جنت میں جانے سے پہلے تو جنت میں جائے۔ عرض کی حضور میں غلام، آپ میرے بادشاہ، میرے آقا، میں غلام ہو کر جنت میں پہلے کیسے جاؤں گا؟ فرمایا کہ بلال پریشان نہ ہو، جس سواری پر ہم سوار ہوں گے اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے غلام بن کے جائے گا، ہم پیچھے پیچھے آقا بن کے جائے گا۔ آپ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آواز جو حضور جنت میں جائیں گے، وہ ہار بلال کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی سواری کی۔ فرمایا کہ اس وقت جو آواز پیدا ہونی ہے، مصطفیٰ نے اس آواز کو سن لیا، جو آواز ابھی پیدا ہونی ہے، نہ جانے کب پیدا ہونی ہے، ہزاروں سال کے بعد یا لاکھوں سال کے بعد وہ آواز لوگوں ہم وہ سنے، جو آواز پیدا ہو۔ حضور نے وہ بھی سنی ہے جو آوازیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں، وہ آواز جو اس وقت پیدا ہوگی، تاجدار کائنات نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو سنا۔ اب ترمذی کی حدیث، جب عورت خامد سے لڑتی ہے، جب عورت، ترمذی کی حدیث سیاستہ کی، جب عورت خامد سے لڑتی ہے، جنت کی حوریں اسے کہتی ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے، اسے نہ لڑ، اسے جھگڑا نہ کر، اس کا حق دے، یہ مہمان ہے تیرے پاس ان قریب، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ عورت، وہ حوریں ڈانٹتی ہیں اس عورت کو، کیا کرتی ہیں؟ ڈانٹتی ہیں، جنت سے ڈانٹتی ہیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں؟ آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر سدھا، سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ خدا جانے سدرا سے بھی کتنی دوری پر یہ جنت ہے، مگر حدیث پاک میں ہے عورت لڑتی زمین پہ ہے، حور جنت میں، جنت سے دیکھتی بھی ہیں، حوریں جنت سے سنتی بھی ہیں۔ تو اتنے فاصلے سے جب حور کا سننا یہ ہے تو حضور کا سننا کیسا، مصطفیٰ کا سننا کیسا؟ ہم یہاں سے کہیں، وہ وہاں پر سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حور جو مصطفیٰ کے غلاموں کی کنیز بنے گی، جب غلاموں کی کنیزوں کا عالم یہ ہے
تو آقا کی شان حالت کیا، پھر شان مصطفیٰ حضور کا سننا. اور پھر صحیح بخاری، یہ بھی صحیح بخاری، حضور زمین پہ کھڑے ہاتھ بڑھایا نیچے کھینچا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کھینچا، حالت نماز استسقاء ادا کرتے ہوئے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور یہ دست مبارک اٹھایا پھر نیچے، اٹھایا پھر نیچے. فرمایا کہ جب میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو میرا ہاتھ جنت کے خوشوں پر تھا، جنت کے پھلوں پر میرا ہاتھ تھا. لاخذتم لو، فرمایا کہ لو اخذتم لاکلتم من ما بقیت الدنیا، اگر تمہیں جنت کا خوشہ اتار لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. پھر سوچا کہ وہاں جانا ہے وہی چل کر کھائیں گے. کھڑے ہیں زمین پر، ہاتھ کہاں ہے؟ الا دخل فی قبضتہ لم یبق قلب من اہلہا، کچھ بھی نہیں بچا. اللہ نے یہ سارا نظام کائنات مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میری آواز آئی، کھڑے ہیں زمین پر، ہاتھ کہاں ہے؟ جنت کے پھلوں تک. اب جنت پھر وہی بات کہاں ہے؟ دیکھو ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے. کتنا؟ 500 کلومیٹر نہیں ہے، 500 سال. پھر آسمانوں کی موٹائیاں وہ بھی 500 برس کی، خلا بھی 500 برس کی، ہر موٹائی 500 برس کی، خلا بھی 500 برس کا. تو 7 آسمان ہو تو کتنے ہزار سال بنا؟ 7,000 سال. 3300 خلاؤں کے اور 3300 موٹائیاں آسمانوں کی، 7,000 سال کا عرصہ تو یہ ہو گیا. پھر اوپر سترہ، اوپر خدا جانے کتنی جنت. چلو یہی لے لو، 7,000 سال کے فاصلے پر لمحے میں دست مصطفیٰ پہنچ رہا ہے. 7,000 سال کے فاصلے پر. اور یہاں اگر آپ ہارون آباد سے چلو ملتان، صبح سے چلو تو شام تک مدینہ پہنچتے ہوگے نہیں. تو جو ہاتھ 7,000 سال کے فاصلے تک پہنچ سکتا ہے، وہ چند گھنٹوں کے فاصلے سے ہارون آباد کے امت اگر پکارے تو اس کی دستگیری کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ ساری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کی دسترس میں دی. اور پھر اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا سورج پلٹایا، سورج کا آنا، سورج کا پلٹنا اور چاند کا ٹوٹنا، یہ بھی مصطفیٰ کے ایک اشارے کا کمال. اور یہ دیکھو یہ جو چاند ہے یہ زمین سے 3 لاکھ کم و بیش 36,000 کلومیٹر دور ہے. 3,60,000 کلومیٹر دور یہ چاند، 3,60,000 کلومیٹر دور. مگر اتنی دوری سے بھی چاند پہچان رہا ہے کہ یہ اشارہ کس کا ہے. اور سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے ہم سے. کتنا؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل. یہ 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر دور. 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر. اتنا دور ہے سورج ہم سے، اتنا دور. اور اس کا وزن کتنا ہے؟ 2 کے بعد 27 زیرو لگاؤ، اتنے ٹن سورج کا وزن بنتا. آپ 2 کے بعد گھر جا کے 27 زیرو لگا کے دیکھو، آپ کا دماغ شل ہو جائے گا، گنتی آپ کی عقل میں نہیں آئے گی. یہ وزن ہے سورج کا. اور سورج بڑا کتنا ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں، جس سائز کی ہماری زمین ہے، یہ 14 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہیں. کتنی زمینیں؟ سائنس بتاتی ہے 14 لاکھ زمینیں اس ایک سورج میں سما سکتی ہیں. اتنا بڑا رب کا ایک سورج ہے تو کائنات کتنی بڑی. اور پھر رب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. 14 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہیں. یہ اس کی بڑائی، یہ اس کا حجم ہے، وہ اس کا فاصلہ تھا، دوری تھی. اور پھر سورج کا وزن 2 کے بعد 27 زیرو لگاؤ، اتنے ٹن سورج کا وزن بنتا ہے. اور پھر سورج، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی مشکات کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تاسجد بین قدم الرحمن، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہوا سورج رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. اب یہ ساری کیفیت سورج کی،
سورج کی دوری ایک طرف، سورج کا وزن ایک طرف، سورج کا حجم ایک طرف، فرشتوں کی طاقت ایک طرف، حالت سجدہ ایک طرف، سارا کچھ ایک طرف ہے، آمنہ کے لال کی انگلی کا اشارہ ایک طرف، اس کا وزن، اس کی دوری، ایک اشارہ مصطفیٰ، ایک رضائے مصطفیٰ پر سورج واپس پلٹ رہا ہے۔ اب جب حالت سجدہ میں ہے، وہ تو سجدے میں جھکا ہوا، جب واپس لایا گیا وہ تو سجدے میں تھا۔ اب اجتہام کہتا ہے کہ سورج نے کہا ہوگا اے فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سارے دن کی جلن کے بعد رب کے حسن کی ٹھنڈک ملی ہے، سجدے کی ٹھنڈک ملی ہے، مجھے واپس نہ لے جاؤ۔ کہا ہوگا سورج نے سامنے دیکھو نظارہ کس کا ہے، نظارہ کس کا ہے، رب کے جمال میں گم ہو، اس کے قرب میں گم ہو، سجدے کی حالت میں ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سامنے دیکھو نظارہ کس کا ہے، نظارہ کس کا ہے۔ آواز آئی ہوگی سورج نظارے ہوتے رہیں گے، ادھر دیکھ اشارہ کس کا ہے، ادھر دیکھ اشارہ کس کا ہے، اشارہ کس کا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ساری کائنات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی مٹھی پہ دے دی۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں لما غلب صلی اللہ علیہ وسلم قال فی رسله خازن الجنان ابشر یا محمد فما بقي لنبي علم الا وقد اوتيته فانت اكثرهم علما۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ خازن جنت آیا اور اس نے حافظ ابوبکر عائض نے اسے نقل کیا، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ خازن جنت آیا اور حضور جب پیدا ہوئے آ کر اس نے کانوں میں کہا مصطفیٰ بشارت ہو، اللہ نے سارے نبیوں کا علم آپ کے سینہ پاک میں منتقل فرما دیا، سارے نبیوں کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نے گرامی قدر اور علم بھی ایسا، اب کسی کو نہ اختیار سمجھ میں آئے نہ علم سمجھ میں آئے، آج نے گرامی قدر اور پھر علم بھی ایسا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل آیا ہاتھ میں 11 کنکریاں لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے میں بتاؤں؟ توجہ کی، مٹھی گونج اٹھی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں مٹھی میں ایک چیز بند ہو تو باہر کے لیے اندر غیب ہے، باہر کے لیے اندر کی چیز کیا ہے؟ آپ کے لیے اندر کی چیز کیا ہے؟ غیب۔ اب اندر والی چیز کے لیے باہر غیب ہے۔ ایسے کوئی چادر لے کے موٹی سی بیٹھ جائے تو باہر آنے والے کے لیے اندر غیب ہے، اندر والے کے لیے باہر کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ باہر والا اندر کی نہیں جانتا، اندر والا باہر کی نہیں جانتا۔ اب کنکریاں ہیں مٹھی کے اندر، تاجدار کائنات کا کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ اب حضور کو تو خبر ہو گئی، چونکہ نبی تھے، نگاہ نبوت سے دیکھو جو قبروں کے اندر دیکھ سکتا ہے وہ مٹھی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضور کو تو خبر ہو گئی چونکہ نبی کے اندر کنکریاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنکریوں کو کس نے بتایا کہ باہر کون ہے؟ کنکریوں کو کیسے پتا چلا کہ باہر کون ہے؟ اے نادانو، تمہیں مصطفیٰ کے کمالات نظر نہیں آ رہے؟ وہ تو پتھروں پہ توجہ کر دے تو پتھر بھی غیب جاننے لگ جائے، وہ بھی غیب جاننے لگ جائیں، تو خود مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیں اختتام کی ہزاروں بات، تاجدار اب حضور کے شانوں میں سے ایک شان ہے امی۔ کیا ہے؟ امی۔ اس کا ان لوگوں نے ترجمہ کر دیا ان پڑھ، ان پڑھ، کہ وہ تو ان پڑھ تھے۔ کیوں؟ مکے میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ مدینے میں کسی نے پڑھتے دیکھا کسی سے، نہ مکے میں دیکھا نہ کہیں اور دیکھا، عرب میں کوئی ظاہری استاد نہ تھا، تو چونکہ کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے سو ترجمہ کر دیا امی، یہ تو ان پڑھ ہے۔ امی کا ترجمہ نبی الامی جو قرآن نے شان بیان کی، انہوں نے ترجمہ کر دیا ان پڑھ۔ دیکھیں کہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، مثلا فرض کیا ملتان سے کسی خطیب کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتا ہے یہاں آپ کے اجتماع میں اشتہار چھپ جاتے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے جی، بڑے بڑے اشتہار چھپ جاتے ہیں، جناب حضرت علامہ پروفیسر طبلہ فلاں فلاں فلاں، آگے ڈگریاں لکھ دیتے ہیں، ایم اے پی ایچ ڈی فلاں فلاں، اشتہار چھپ گیا۔ اسی محلے میں کسی ہارون آباد کے کسی گلی میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ حضرت علامہ فلاں 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 ملتان سے، میں دیکھتا ہوں یہ کتنا پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، توجہ سنیے گا کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں یہ کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کا علم کیا ہے،
وہ ہارون آباد کے تمام وہ نام لے کر ہارون آباد کے تمام پرائمری اسکولوں میں جاتا ہے. ہیڈ ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ تاریخ دکھائے، چیک کرے مجھے ہسٹری، اس نام کا کوئی بچہ یہاں پڑھتا رہا ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا ہارون آباد میں اس کا نام نہیں ملا. مڈل اسکولوں میں گیا، ہارون آباد کے اسکولوں میں اس کا نام نہیں ملا. پھر وہ ہائی اسکولوں میں گیا، کہیں اس کا نام نہ ملا. پھر وہ کالج میں گیا، یونیورسٹیوں میں گیا، مدارس میں گیا، ہر جگہ گیا، مگر ہارون آباد میں کہیں اس کا نام نہ ملا. آ کر شور مچا دیا، دیکھو بھائی وہ تو ہے ہی ان پڑھ، نہ کسی مدرسے میں اس کا نام، نہ کسی اسکول میں، نہ کہیں ہائی میں، نہ مڈل میں، نہ پرائمری میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، کہیں اس کا نام ہے ہی نہیں. یہ تو ان پڑھ ہے جسے آپ نے بلا لیا. وہ کہیں گے نادان، ان پڑھ وہ نہیں، ان پڑھ تو ہے. کیوں؟ تو اس کا علم ڈھونڈ رہا ہے یہاں، تو اس کا علم ڈھونڈ رہا ہے یہاں. اس کا علم دیکھنا ہے تو ملتان سے پتہ کر جہاں سے وہ آیا. ایسا ہی ہوگا نا، ملتان سے پتہ کر. جس کا علم ڈھونڈنا ہو، جانچنا ہو تو وہاں سے دیکھو جہاں سے کوئی آیا ہو. جہاں سے کوئی، اونچا بولو تھوڑا سا، جہاں سے کوئی آیا ہو. علم جانچنا ہے تو وہاں سے دیکھو جہاں سے کوئی آیا ہے. اے نادانو، تم نے مصطفیٰ کا علم مکے میں ڈھونڈا ہے، تم مدینہ میں ڈھونڈ رہے ہو. وہ مکے کا تھا کہاں؟ علم مصطفیٰ دیکھنا ہے تو وہاں اس نام مکان سے دیکھو جہاں سے مصطفیٰ آئے. جہاں سے مصطفیٰ آئے ہیں. حضور کا اصلی گھر تو لامکان ہے. اصلی گھر کون سا ہے؟ لامکان ہے، جہاں نور بنایا گیا، جہاں نور ٹھہرایا گیا، جہاں نور حالت قیام میں رہا، حالت سجدہ میں رہا، لاکھوں برس اللہ کی عبادت کرتا رہا. اصلی دیش تو وہی ہوتا ہے نا جہاں کوئی بنتا ہے، جہاں کسی کی تخلیق ہوتی ہے. تو اصلی دیش، حضور شیخ الاسلام نے بھی ایک کتاب میں لکھا یہ جملہ کہ مصطفیٰ کا اصلی دیش وہ لامکان ہے. تو جب اصلی گھر لامکان ہے تو علم بھی پھر وہیں سے دیکھو جہاں سے محمد آئے، جہاں سے مصطفیٰ آئے ہیں. علم وہاں سے جانچو جہاں سے کوئی آیا ہو. نہ تم لامکان تک جا سکتے ہو، نہ علم مصطفیٰ کی حدوں کو پا سکتے. حضور کا اصلی گھر کون سا ہے؟ بولے کون سا ہے؟ لامکان. جو بولتے کون سا ہے؟ لامکان. اب ایک چیلنج ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، تمام عالموں کو، فاضلوں کو چیلنج ہے. کوئی شخص یہ ثابت کرے اپنا گھر حضور کا لامکان ہے. اب کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ حضور کبھی بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں حضور کبھی نالین پہن کر گئے ہوں. کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ کعبے کے اندر حضور نالین پہن کر گئے ہوں. جب بھی گئے نالین اتار کر گئے. کعبے میں جب بھی گئے نالین مبارک اتار کر گئے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ میں مصطفیٰ نالین پہن کر گئے ہوں. کوئی ثابت نہیں. اب اگلی بات، کوئی شخص یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر نالین اتار کر گئے. اپنے گھر نالین اتار کر، آپ جب اپنے گھر جاتے ہو تو جوتے اتار کے جاتے ہو؟ بولے جوتے اتار کے نہیں جاتے. اپنے گھر کوئی بھی جوتے اتار کر، بولے اب آپ سمجھ گئے، سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بھی اپنے گھر اگر جوتے اتار کر نہیں جاتا تو وہ جو شب معراج عرشوں کے پار نالین پہن کے جا رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مصطفیٰ کا اپنا گھر ہے. بولے وہ مصطفیٰ کا اپنا گھر ہے، اس لیے تو نالین پہن کر گئے. وہ مصطفیٰ کا اپنا گھر ہے. اب اگلی بات سنیے. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح اللہ نے پہلے عرش پر کیا. کہاں کیا ہے؟ عرش پر. فرمایا کہ ما زوجتها ولكن اللہ زوجها علی العرش. فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح پہلے میں نے نہیں کیا، پہلے رب نے عرشوں پر کیا. کہاں کیا ہے؟ عرشوں پر میرے فاطمہ کا نکاح ہوا. علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر کیا ہے. عرش کے اوپر علی العرش، عرش کے
اوپر خدا جانے کتنا اوپر. نکاح کہاں ہوا ہے؟ عرشوں کے. علی اور فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا؟ عرشوں کے اوپر. عرش کے اوپر، عرش کی ماورا فضاؤں میں اللہ پاک نے فاطمہ کا نکاح خود پڑھایا. ولیکن اللہ زوجہا علی العرش، علی العرش، تو اللہ نے وہاں فاطمہ کا نکاح پڑھا ہے. اب اس میں حیرت ایک جملہ کر رہا ہوں، وہ جملہ سمجھیے گا. وہاں عرشوں کے پار اللہ پاک نے فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا، تو اس میں حیرت کیا ہو؟ بیٹیوں کے نکاح باپ کے گھر میں ہی تو ہوتا ہے. تو اس میں حیرت کیا ہو؟ بیٹیوں کے نکاح باپ کے گھر میں ہی تو ہوتے ہیں. اگر وہ باپ کا گھر نہ ہوتا تو نکاح بھی وہاں نہ ہوتا. اگر نکاح عرشوں کے پار ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہ کائنات بھی مصطفیٰ کا گھر ہے، وہ بھی مصطفیٰ کا گھر ہے. بیٹیوں کے نکاح باپ کے گھر میں ہی تو ہوتے ہیں. اور وہاں جو نکاح کیا یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ لوگوں انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم صرف وہاں سے ہو. ان کے نکاح بھی یہاں ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے، ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے. کم و بیش کو 37 کے قریب احادیث میں نے جمع کی محنت سے. تمام کا مفہوم یہی ہے کہ کائنات میں کچھ نہ تھا، 5 تن تھے. کچھ نہ تھا، 5 تن تھے. 5 تن تھے. یہ چنا ہوا گھرانہ ہے. کون سا گھرانہ ہے؟ بولے کون سا گھرانہ ہے؟ یہ چنا ہوا گھرانہ ہے. چنا ہوا گھرانہ ہے. چنا ہوا گھرانہ ہے. تاجر کائنات کا گھرانہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے چنا. قرآن مجید میں چننے کے لحاظ سے 3 الفاظ آتے ہیں. پسندیدہ ہونا، چننا، اس معنی میں پسند کر کے چن لینا، اس معنی میں 3 الفاظ ہیں قرآن مجید میں. 3 الفاظ ہیں: اصطفاء، ارتضاء، اجتباء. 3 الفاظ جسے کہنا کہ میں نے یہ چنا ہوا ہے. اللہ غیب کا علم دیتا ہے کسے؟ من ارتضاء من رسول، جس رسول کو وہ چن لیتا. ارتضاء کا مطلب چن لینا، اجتباء کا مطلب چن لینا، استفاء کا مطلب چن لینا. یہ تینوں جو استفاء سے چنا جائے، استفاء کے مادہ سے جو چنا جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مصطفیٰ ہوتا. جو اجتباء سے چنا جائے وہ مجتبیٰ ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ارتضاء کے مادہ سے چنا جائے وہ مرتضیٰ ہوتا. مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا. ارے لوگوں، جسے آپ چنو وہ ممبر ہوتا ہے، جسے آپ چنو وہ کونسلر ہوتا ہے، جسے آپ چنو وہ چودھری ہوتا ہے، جسے آپ چنو وہ MP ہے، جسے آپ چنو وہ MLA ہے، جسے ہم چنے وہ منسٹر ہے، جسے ہم انتخاب کریں وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے. دوستو الحم سے لے کر فناس تک پڑھو، جسے رب چنتا ہے وہ یا مصطفیٰ ہوتا ہے یا مرتضیٰ ہوتا ہے یا مجتبیٰ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جسے خدا چنتا ہے وہ یا مصطفیٰ ہوتا ہے یا مرتضیٰ ہوتا ہے یا مجتبیٰ ہوتا ہے. حسین سید الشہداء، حسن مجتبیٰ، علی مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ. یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. جسے رب نے چنا وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہے. اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک روئے ارضی پر کوئی ایک گھر ایسا دکھا دو. بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، شانوں والے لوگ آئے،
بھاگتے رہیں گے آدم سے لے کر قیامت تک، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ ایک ہی گھر کے اندر مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے۔ ایک ہی گھر میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن ان سے جدا نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ القرآن مع علی، علی جو القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی بس آخری بات میں کر رہا ہوں، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی توجہ ہے، قرآن علی کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ۔ اور ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن سے پوچھا قرآن تو ان کے حلق سے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ تجھے پڑھتے ہیں تو کوئی کرن تو دل میں اتری ہوتی، کوئی نور تو دل میں اترا ہوتا، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی راز تو دل میں اترا ہوتا۔ قرآن یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا، نیچے نہیں جاتا ہے۔ قرآن تو نیچے کیوں نہیں جاتا؟ قرآن جواب دیتا ہے میرے صاحب نے کہا تھا۔ قرآن جواب دیتا ہے کیا؟ زبان حال سے جواب دیتا ہے میرے صاحب نے کہا تھا قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا، قرآن وہاں ہوگا جہاں، اونچا بول دے، قرآن وہاں ہوگا جہاں، قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ قرآن پڑھتے ہیں یہاں آ کر اٹک جاتا ہے۔ قرآن کیوں رک جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہاں کھڑا ہو کر دیکھتا ہے نیچے علی ہے۔ قرآن یہاں رک کر دیکھتا ہے نیچے علی ہے، علی ہو تو اتر جاتا ہے، نہ ہو تو گزر جاتا ہے۔ علی ہو تو قرآن دل میں اتر جاتا ہے، نہ ہو تو قرآن گزر جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرا اہل بیت اور قرآن یوں یکجا رہیں گے، یوں یکجا رہیں گے۔ اور ایسی شان، ایسی شان فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، امام حسن آئے پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، امام حسین آئے پہلی خزان، جب حسین آئے حضور تشریف لائے، فرمایا حضرت صفیہ فرماتے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لاؤ حلم ابنی، لاؤ میرا بیٹا حسین دو مجھے۔ عرض کیا حضور ابھی ہم نے حسین کو پاک نہیں کیا، ابھی ہم نے حسین کو پاک نہیں کیا۔ ہائے جملہ سنے تاجدار کائنات کا، فرمایا کہ بھوبی آن تک نصیب نہ ہو، کیا تم میرے حسین کو پاک کرو گی؟ ان اللہ قد نصبہ وطہرہ، میرے اللہ نے میرے حسین کو پہلے ہی پاک کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، حسین پہلی خزان لعاب، فاطمہ سلام اللہ علیہا پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، حسن پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، حسین پہلی خزان لعاب مصطفیٰ، علی مرتضیٰ 3 دن تک کعبے کے اندر رہے، ماں کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ پہلی خزان لعاب مصطفیٰ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام انہوں نے دیکھا ایک بار حضور لعاب دے رہے ہیں، فرمایا کہ محمد اس میں کیا حکمت ہے، علی کو لعاب کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا چچا جان ظاہراً دیکھنے میں لعاب ہے مگر در حقیقت لوح محفوظ کے خزانے علی میں منتقل ہے، لوح محفوظ کے خزانے علی کے سینے میں ڈال رہا ہوں۔ دیکھنے میں لعاب مصطفیٰ ہے۔ صاحب روح البیان نے لکھا انما اسم الحقی وریقہ من اصل الجنہ، جنت کے شہد سے اللہ نے مصطفیٰ کا لعاب دہن بنایا۔ اور جب لعاب دہن چساتے تھے، زبان چساتے تھے تو حسن حسین کا رابطہ جنت کی نہروں سے ہو جاتا تھا، لوح محفوظ سے ہو جاتا تھا۔ لوگوں یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں سنونی
اور جب پہلی بار حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، 3 دن کے بعد کعبے سے باہر آئے حضور نے، آپ دیکھو تصور کرو پہلی بار جب علی نے آنکھ کھولی ہوگی، پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈالی ہوگی، اب 4 لائنیں عرض کر دوں، ذوق ہے؟ دونوں کے نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، 30 سال کے بعد یہ دونوں نور ملے ہیں، نور چلتے رہے، حضور فرماتے ہیں اکٹھے تھے، علی مجھ سے جدا نہیں، میں علی سے جدا نہ تھا، حتی افترق بین سلیۃ المطلب، حتی افترق فی سلیۃ المطلب، سلیۃ المطلب سے ہم جدا ہو گئے، میں اپنے باپ عبداللہ میں آیا، یہ اپنے والد ابو طالب میں آ گئے، اپنے وقت پر دونوں ظاہر ہو گئے، میں مصطفیٰ بن کے آ گئے، میں مرتضیٰ بن کے آ گئے۔ 30 سال پہلے جس نور میں جدائی ہوئی تھی، آج کعبے میں وہ نور محمد کے ہاتھوں میں ہے۔ جب پہلی بار علی نے آنکھ کھول کے دیکھا ہوگا، نندے علی نے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس فصل کے منظر کو جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے، پھر حضور نے لعاب دان عطا کیا، علی مرتضیٰ سلونی، پوچھو مجھ سے، زیادہ کہتے ہیں کہ 2 ہستیاں ہم نے دیکھی جنہوں نے سلونی کی صدا بلند کی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوئی، سلونی پوچھو، میں کہ 2 ہی ہستیاں ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ایک ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا، ایک مرتضیٰ کو دیکھا، اور ایسا علم ایک صحابہ نے چونٹیاں دے نگاہ تک حشرات الارض، غلام دے کر حیرت زدہ ہے، حضور اتنی چونٹیاں، علی مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں حیرت ہو رہی ہے اتنی کثیر تعداد میں دیکھ کر، فرمایا کہ علی کو یہ بھی پتا ان میں مذکر کتنی ہے مؤنث کتنی ہے، علی یہ بھی جانتا ہے لوح محفوظ سے گزرنے والوں کے چہروں کو بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں وہ کس کا بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ جب علی لوگ سوال کرتے علی جواب دیتے، جب لوگ تھک جاتے علی فرماتے ھذا لعاب رسول اللہ، فرماتے یہ رسول اللہ کا لعاب ہے، یہ مصطفیٰ کا لعاب بول رہا ہے، یہ لعاب رسول ہے، ارے مدینۃ العلم رسول بنے، باب مدینۃ العلم علی بنے، تو جس کا لعاب علی کا علم بنے، جس کا لعاب ھذا ضبط العلم کا خزانہ ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، جب علی بولتا ہے تو میں نہیں بولتا، یہ لعاب رسول بولتا ہے، تو جس کا لعاب علم علی بنے، اس علم نبی کا اپنا علم کیا، فما بقی لنبی علم الا وقد اوتیتہ، سارے نبیوں کا علم اللہ نے آپ کے سینے پاک میں جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں مقام مصطفیٰ اور مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں آمین۔ اس نور سے محروم نہ ہونا، سہارا دنیا میں بھی اسی گھر کا ہے، قبر میں بھی اسی گھر کا، آخرت میں بھی اسی گھر کا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف آپ کو شیخ الاسلام لے کے جا رہے ہیں، انگلی پکڑ کر بار بار سبق دے رہے ہیں، اس گھر کو نہ بھولنا ورنہ اللہ کی رحمت تمہیں بھول جائے گی، جو چاہو اللہ کی رحمت تمہیں یاد رکھے، تم 5 تن پا کے نعرے لگاتے ان کی خیر مانگتے ہو، وما علیکم۔